السلام علیکم۔ اللہ اکبر کے ساتھ کانوں کی لو کے برابر ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ عرب کے لوگ جس چیز سے بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے۔ جیسے افق عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ سے دریافت کیا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو حضرت زینب رضی اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی طرف اٹھا کر عرض کیا، اخشی وسائی و بصاری ان اقول ما لیس لی بہ علم، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میں عائشہ کو اس واقعے میں بری سمجھتی ہوں۔ اسی طرح جب بندے نے اللہ اکبر کا یہ اللہ سب سے بڑا ہے کا زبان سے اقرار کر لیا تو ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے ہر شریک اور برابری سے بیزاری کا اظہار کر دیا تاکہ قول اور فعل یکساں ہو جاتے ہیں۔ جب انسان دریا وغیرہ میں ڈوبنے لگتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھایا کرتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے اور میری جان بچ جائے۔ اسی طرح جب بندہ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنی معصیت اور گناہ کے دریا کا خیال کر کے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے مولا میں تو ڈوبا، لیکن اگر تیری دستگیری ہو جائے اور تو میرا ہاتھ پکڑے تو میں اس گناہوں کے دریا میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، تو گویا ہاتھ اٹھا کر یہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے چارگی اور بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ انسان اپنے گناہوں کے باعث اللہ کا مجرم ہے اور نماز بے مذلت درخواست کی ہے جو اس ملزم نے رب العالمین کی عدالت عالیہ میں معافی کے لیے پیش کی ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ اپلیکیشن بذریعہ وکیل پیش امام ہے، اگر تنہا بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو خود ہی یہ اپلیکیشن عدالت عالیہ میں پیش کرتا ہے۔ لہذا چونکہ اس وقت اجلاس عالیہ قائم ہوتا ہے، مالک ملک شہنشاہ اعظم عدالت عالیہ میں جلوہ افروز ہیں، اس ملزم کا مقدمہ پیش ہے، ایسی صورت میں ملزم کا فرض ہے کہ وہ ہاتھ باندھے نیچے نظر کیے غفور الرحیم کے سامنے کھڑا ہو تاکہ اس کی عاجزانہ صورت دیکھ کر ارحم الراحمین کو رحم آ جائے اور جہنم کے عذاب سے اس کی جان بخشی ہو جائے۔